الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہات بھی، اور تمام تر نعتیں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کے توسل سے رب کریم نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم ساری امتوں میں سے بہتر امت ہو، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، برے کاموں سے لوگوں کو تم روکتے ہو، باز رکھتے ہو، ان کو منع کرتے ہو کہ وہ اپنی زندگیوں کو برائی کے اندر نہ گزاریں، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کی دی ہوئی مبارک تعلیمات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے عظیم ارشادات کے مطابق گزاریں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ہمیشہ زندگی کے ہر میدان کے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام ہمیں ہمیشہ زندگی کے ہر پہلو میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اچھائی اور برائی کی تمیز کیے بغیر گزاریں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی لوگ، خاص جو لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اگر وہ برے اعمال کریں تو ان خاص لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں کے اوپر اللہ عذاب کو مسلط نہیں فرماتا۔ لیکن اگر کوئی عام لوگ گناہ کریں، لیکن اگر کوئی عام لوگ برائی کی حدوں کو توڑ دیں، عام لوگ برائی کے راستے کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں، تو فرمایا اگر ان کو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے منع نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب پوری قوم کے اوپر آئے گا۔ ان عام لوگوں کی وجہ سے اخص الخاص لوگ بھی اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، آپ علیہ السلام کی قوم کے اندر 40,000 اللہ کے نیک بندے تھے، اور 60,000 وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل کے اندر لے کے جاتے تھے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے، اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیغمبر، میں نے تمہاری اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، کیا یہ لوگ نیک نہیں ہیں؟ کیا اس بستی کے اندر 40,000 وہ نہیں ہیں کہ جو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ریاضت کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یوشع بن نون، وہ 40,000 لوگ اپنی زندگی کو تو پرہیزگاری کے اندر گزارتے ہیں، اپنے نفس کو تو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنے دامن کو تو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے، اپنے باطن کی تو وہ پاکیزگی اور معطر اپنے باطن کو کرتے ہیں، لیکن اے میرے پیغمبر یوشع، وہ لوگ ان لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، ان لوگوں کو منع نہیں کرتے جو اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر گزار رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے پراگندہ کیا، جنہوں نے اپنے باطن کی اصلاح کے
بغیر اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل کے اندر لے کے گئے، گناہوں کی نحوست کو اپنے دل کے اندر ڈال کر اپنے دل کو انہوں نے غلیظ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کو بھی ان کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا جنہوں نے ان کو برائی سے روکا نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، آج ہم میں سے ہر فرد یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں، میں نے اللہ کے حضور اپنا حساب دینا ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں۔ لیکن دوسرے لوگ اگر وہ گناہ کے اندر ہر وقت مشغول ہیں، اپنے آپ کو ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں، تو ہم میں سے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں خود نیک بن جاؤں تو وہ بھی انہی کی بدولت عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد اس نے سرکار کے حال کو دریافت فرمایا، تو سرکار نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنا حال بتایا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا ایسا بہترین عمل ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب میں وہ کروں تو میں اللہ کے نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ تو اللہ کی ذات پہ کامل ایمان رکھے، تیرے دل کے اندر اللہ کی ذات اقدس سے بڑھ کے کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد مجھے کوئی تعلیم ارشاد فرمائے کہ میں اس کے بعد کون سا عمل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بعد تو صلہ رحمی کو اپنا، تیرے کردار کے اندر مٹھاس ہو، تیرے لہجے کے اندر محبت ہو، تیری زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے رحمت کا سبب اور ذریعہ بنے، تیرا وجود لوگوں کے لیے باعث فرحت و مسرت کا سبب بنے۔ تو وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کے بعد مجھے کوئی تعلیم ارشاد فرمائیں کہ اگر میں وہ عمل کروں تو میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں قربت دلاتا ہے، معرفت الہی کے اندر انسان کو مستغرق کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے، اپنے دامن کو پاکیزہ معطر و منور کر کے، اپنے قلب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے ارشادات سے مزین کر کے اگر وہ لوگوں کو برائی سے روکے گا، لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمل تجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ قربت دلائے گا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے اندر تجھے شمار کرائے گا۔ تو آج ہمیں دور حاضر کے اندر اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کریں۔ اگر ہم اپنے لہجے میں غصیلا پن رکھیں گے، اگر ہم اپنے لہجے کے اندر کرخت پن لائیں گے، اگر ہم زبردستی کسی کو دین کی طرف مائل کریں گے تو اس سے لوگوں کے دلوں تک ہم دین کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم لوگوں کی زبان کے اوپر تو قال اللہ اور قال رسول اللہ کے قصیدوں کو جاری کر دیں گے، لیکن لوگوں کے قلب کے اندر ہم اسلام کو جبری طور پر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسلام کسی کے دل تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ بندہ کسی کے اخلاق اور کسی کے کردار اور کسی کے اچھے رویے سے متاثر نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر طرف کفر تھا۔ جب سرکار نے اپنی آنکھ دنیا کے اندر کھولی تو لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے، اپنی پیشانیوں کو غیر اللہ کے آگے جھکایا کرتے تھے۔
بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کے انہوں نے بتوں کو تراش کر کے رکھا ہوا تھا، وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو معبود برحق معاذ اللہ سمجھتے تھے۔ لیکن وہ کون سی ایسی دولت تھی جس کی بدولت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، لوگوں کو برائی سے روکا تو لوگ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچانے میں مشغول ہو گئے۔ تو وہ عمل حضور کی مبارک زبان کا اخلاق تھا۔ سرکار نے ان کو جبری اسلام میں داخل نہیں کیا، حضور نے ان کے اوپر قہر کو نازل نہیں کیا، حضور اپنے اخلاق کے ذریعے متاثر کر کے ان کو نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے روکنے کا حکم دیتے، اور وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ جو ذات اپنے اخلاق کے اندر صفات کمال کی مالکہ ہے وہ ذات کبھی بھی ہمیں غلط کام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی۔ تو یہ تعلیم آج ہمیں لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ تمہاری قوم کے کچھ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اور تم ان کو برائی سے روک سکتے ہو، تو فرمایا کہ تم پہ روکنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر تم طاقت ہونے کے باوجود ان کو برائی سے نہیں روکتے تو فرمایا کہ پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں، آج ہمارے پاس قوت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی سے روکنے کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، کہ اگر کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے تو فرمایا کہ تم میں سے لازم ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر کوئی شخص اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ اپنی زبان سے کم از کم اس برائی کو ضرور روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم برائی کو دل کے اندر لازم برا جانے کہ یہ برا کام ہے، یہ اللہ کی قربت سے دور کرنے کا ذریعہ اور موجب بنے گا۔ اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ بندہ صرف دل کے اندر برائی کو برا جانے۔ تو محدثین نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر اور علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت حاکم وطن کو ہے، جو حاکم ہے، جو مالک ہے، جو حکمران ہے، حکومت وقت کو یہ لازم ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور علماء کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ برائی کو اپنی زبان سے روکیں۔ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر چند روپے کی بدولت دین کو نہ بیچیں، حق کو حق اور باطل کو باطل میں فرق اور تمیز کرانا یہ علماء کا حق اور علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور عام طبقہ کے جو انسان ہیں، جو نہ حاکم ہیں نہ علماء کی فہرست میں آتے ہیں، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وہ زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر برائی کو برا ضرور جانیں۔ اگر وہ دل میں برائی کو برا نہیں جانیں گے تو وہ لوگ بھی ان لوگوں کے اوپر جب عذاب مسلط ہوگا تو ان کے دائرہ کے اندر وہ بھی آئیں گے اور وہ بھی اللہ کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ تو ہمیں آج کے دور کے اندر اپنا لیول جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس درجہ پر ہیں اور حدیث کی روشنی میں کس درجہ کے مطابق ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن جریر اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قوم برائی کی دلدل میں پھنس جائے، مفہوم حدیث ہے کہ کوئی قوم اپنے آپ کو
گناہوں کے راستے کے اوپر لگا دے تو فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم اس کو روکو، اگر نہیں روکو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرو گے، اللہ کا عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ تو برادران اسلام، اگر آج ہم ان احادیث مبارکہ کو اپنے معاشرے کے اندر جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے دروازے کے پاس کاروبار کرنے والے لوگوں کو ہم نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جب نماز جمعہ ادا کر کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہوٹلوں کے اوپر گپ شپ کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کھانے پینے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، چغلی غیبت ایسی باتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ قریب ایک قدم کے اوپر مسجد تھی، اس مسجد کے اندر نماز جمعہ جیسی عظیم عبادت کو بھی وہ ادا نہیں کرتے۔ اور اگر جب ہم ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان کے اندر جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے اور دوسرے نمبر پہ روزے کا اس ماہ مقدس کا وہ احترام بھی بجا نہیں لاتے۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو روزہ رکھنے کی بھی تلقین نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں کے جب ہم محلات کو دیکھتے ہیں، عالی شان محلات ہیں، عالی شان ان کے گھر ہیں، عمدہ قسم کی آسائش اور ان کے پاس آسائش موجود ہیں، لیکن جب ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا جائے، جب ان کو زکوٰۃ کی تعلیم کی طرف مائل کیا جائے تو وہ ہمیں دو ٹوک کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنا حساب اللہ کے حضور دینا ہے، ہم نے اپنا حساب اللہ کے حضور دینا ہے۔ اور وہ ہماری اس بات کو بالکل ہلکا جان کر اس کے اوپر کوئی نظر اور غور و فکر اور تدبر اور تفکر بھی نہیں کرتے، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بے نمازی کو نماز کی تعلیم دیں، بے روزے کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں، زکوٰۃ نہ دینے والے کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھا کہ اس کو زکوٰۃ دینے کی طرف مائل کریں۔ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے باوجود اگر وہ شخص حج نہیں کرتا تو ہم اس کو حج کی تعلیم دیں کہ بھئی تم پر حج فرض ہے، حج ادا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف بھی ہمیں اپنے معاشرے کی فکر اور سوچ کو نکھارنے کی ضرورت ہے کہ خود عمل کریں۔ آپ جب خود عامل ہوں گے تو آپ کی وجہ سے لوگوں تک آپ کی تعلیم کا اثر ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تعلیمات کا جو خلاصہ نکلا وہ یہی نکلا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرنے میں اور لوگوں کو برائی سے روکنے میں گزاریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری امتوں میں اس امت کو فضیلت دینے کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، تاکہ ہر فرد جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا جو ہے حقدار بن جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غزوات میں بھیجا یا بعض جنگوں کے اندر بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، جب تم وہاں جا کے کفر کا مقابلہ کرو گے تو تلوار سے پہلے تم نے ان کو نیکی کی دعوت دینا ہے۔ اگر وہ تمہاری گفتگو سے متاثر ہو کر اسلام کی دولت کو قبول کر لیتے ہیں، فرمایا یہ کئی کفار کو واصل جہنم کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کو اچھائی کی طرف مائل کریں گے تو اس کا صرف ایک یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو اچھائی کے احاطے میں لے آیا، بلکہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے دلوں تک اسلام کا حقیقی نور جو ہے وہ پہنچے گا اور اس کا صحیح معنوں کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بندہ گھر سے اس نیت سے نکلے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دے گا، لوگوں کے حق اور باطل میں فرق لوگوں کو بتلائے گا
اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے حبیب کے مبارک ارشادات بیان کرے گا۔ فرمایا کہ جب وہ بندہ ایک بالشت بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا مشن، اس لیے کہ اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، خود کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو دعوت برحق دے۔ اور ہمیں اس بات کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی کو دعوت حق دے رہا ہوں، ایک بار دی، 2 بار دی، 3 بار دی، لیکن پھر بھی وہ بندہ ہے کہ وہ میری دعوت حق کو قبول نہیں کر رہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو دعوت دین ارشاد فرمایا کرتے تو کفار جو تھے وہ آپ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے، آپ کو تکالیف دیتے، لیکن باوجود ان کے مصائب و آلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دین دینے کے اندر مسلسل مشغول رہے۔ اور بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر پریشانی لاحق ہوتی کہ ان لوگوں کو میں کفر کے اندھیروں سے نکال کے جنت میں جانے والے روشن راستوں کی طرف لا رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ان کو دعوت حق دینا ہے، ان کے دلوں تک دعوت پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ اپنے مقصد اور اپنے مشن کو جاری رکھیں کہ آپ ان کو دعوت حق دیتے رہیں۔ اگر یہ قبول کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور مفکرین نے، علماء کرام نے دعوت برحق دینے کے لیے مبلغ کے چند اصول اور اس کو چند امور بتائے ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ ایک مبلغ کو دعوت حق دینے سے پہلے ان امور اور ان اصولوں کا پابند ہونا لازم اور ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ مبلغ صاحب علم ہو، جس بات کو وہ آگے پہنچا رہا ہے اس بات کے اوپر اس کی گرفت ہونی چاہیے، اس بات کے اوپر اس کا علم ہونا چاہیے، تاکہ اگر لوگ اس کے متعلق اس سے کچھ سوالات کریں تو وہ ان کو مطمئن کر سکے، اور مطمئن بھی اللہ کی رضا کے لیے صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق مطمئن کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ایک مبلغ کو دین پہنچانے کے لیے رضائے ربی اور دین کی سربلندی کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر بندہ کسی کے پاس جا کر اس کو دعوت حق دیتا ہے، اس کو دعوت نیکی دیتا ہے اور برائی سے روکنے کی تعلیم دیتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب لوگ جوک در جوک ایک ایک کر کے جب احاطہ دین کے اندر آئیں گے تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجے گئے دین کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ علماء نے بیان فرمایا کہ ایک مبلغ کو پیکر صبر و حلم ہونا چاہیے۔ جب وہ دعوت حق دیتا ہے تو اس کو طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے ایسے ایسے کلمات سننے پڑتے ہیں کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے حضور کی سیرت جو ہے وہ کامل اسوہ ہے کہ جب حضور نے دعوت حق دی تو عقبہ بن ابی معیط نے حضور کے مبارک کندھوں کے اوپر اوجری کو پھینکا، لیکن حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم نہیں جانتی کہ میں تیرا برحق رسول ہوں، اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طیف کے اندر لوگوں کو دعوت دین دینا چاہی اور ان کو دعوت دین دی تو انہوں نے آپ کو لہو لہان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں کے اندر طرح طرح کے عصائب کو رکھا گیا، لیکن باوجود اس کے حضور نے صبر و استقامت کا پہاڑ بنے۔ ایک مبلغ کے لیے پیکر صبر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا تو وہ لوگوں کے طعن و تشنیع، لوگوں کے اس کے حوصلوں کو پست کرنے والے رویے، اس کے نظریے کو اور اس کی منزل تک پہنچنے سے اس کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور پھر علماء نے فرمایا
ایک مبلغ کو نرم گوشہ اپنانے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لہجے کے اندر نرمی ہو، مٹھاس ہو۔ اگر وہ کرخت لہجے کے اندر اسلام کی تعلیمات کو جبراً لوگوں پر مسلط کرے گا تو کوئی بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعوت بامقصد ہو تو اس کو اپنے لہجے اور اپنے کردار کے اندر جو ہے وہ نرم گوشہ رکھنے کی ضرورت ہے، نرمی اور شفقت والے پہلو کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر علماء نے فرمایا کہ ایک مبلغ کے لیے یہ لازم ہے کہ جب وہ لوگوں کو دعوت برحق دے، جب وہ لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلائے، جب لوگوں کو وہ دین اسلام کی طرف بلائے تو اس کے دل کے اندر لوگوں کی اصلاح جو ہے یہ لازم اور ضروری ہو، تاکہ اس کے لوگوں کی اصلاح ہو۔ وہ اپنی نام، اپنے شہرت، اپنے نام کو پاپولر کرنا یہ اس کا مقصد نہ ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں گا تو یہ لوگ ہمارے لیے کامیابی کا یقیناً ذریعہ اور ضامن بنیں گے، تب جا کر صحیح معنوں کے اندر تبلیغ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی۔ اگر ہمارے مقاصد، اگر ہمارے تبلیغ کے اصول و ضوابط لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا نام پہنچانے اور اپنے نام کو بلند کرنا ہے تو ہم لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ لوگ تبھی ہماری دعوت کو قبول کریں گے جب ہم ان کو صحیح مشن کی طرف اللہ کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کا نور پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امت کو جو امتیازی وصف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دیا گیا، اس امتیازی وصف پر اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں کے اندر پورا اترنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔